लेते हैं कि اور بھی آرٹیکولیشنز یعنی کہ مخرج جہاں سے الگ الگ حروف ادا کی جاتی ہے وہ کون کون سے حصے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیے، ناک، ناک کا بانسا، ٹھیک ہے، اسے بولا جاتا ہے خیشوم. ٹھیک ہے، پھر شفتین جسے بولا جاتا ہے ہونٹ. پھر لسان جسے بولا جاتا ہے زبان، زبان، دانت. یہ دیکھیے لسان لکھی ہوئی ہے نا، یہ سوری یہاں پہ لسان لکھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جوف آ جاتی ہے. جوف یعنی کہ خالی جگہ، منہ کے خلا سے ادا کی جانے والی حرف. اور آخر میں آتی ہے حلق. اس میں جو مین پارٹس ہیں نا وہ میں بتا دی ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ ناک کا بانسا، حلق، ہونٹ کا حصہ، دانت، زبان. ٹھیک ہے، دانت اور زبان کا ایک ساتھ یوز کریں گے اس میں. ٹھیک ہے، اور منہ کا خلا، جوف مطلب ہو جاتا ہے منہ کا خالی حصہ. تو یہ اتنے سارے پارٹس ہوتے ہیں جس سے ڈفرینٹ حروف کی ادائیگی ہم کرتے ہیں. اس میں سے آج ہم جانیں گے انشاءاللہ حلق سے ادا کی جانے والی ڈفرینٹ حروف کے بارے میں، الگ الگ لیٹرز کے بارے میں. ہم لوگوں نے پہلے ہی جان لیا ہے کہ عربک میں 29 لیٹرز ہیں. اس میں سے بھی کچھ کبھی باریک کبھی پر پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ ہمیشہ پر پڑھی جاتی ہے، اور باقی جتنی بچ جاتی ہیں وہ ہمیشہ باریک پڑھی جاتی ہے. تو اتنی چیزیں ہو گئی تھی. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جاننا کہ کون سی حرف کی ادائیگی یہ ہمارے پارٹ جو ماؤتھ کے پارٹ ہے وہ کس حصے سے ہوتی ہے اس کے پارٹ کے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے پارٹس ہمارے تھے. یہ دیکھیے حلق کو تھوڑا وائڈ اور زیادہ تفصیل سے جانتے ہیں یہاں پہ ہم انشاءاللہ. دیکھیے اگر سمپل لینگویج میں ہم سمجھے تو حلق کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حلق کا سب سے اوپری حصہ، حلق کا بیچ کا حصہ اور حلق کا آخری حصہ. ٹھیک ہے، زیادہ اگر آپ لوگوں کو میں عربک ٹرمز بتاؤں گی تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گی، اسی لیے نارملی آپ سمجھتے چلیے کہ حلق کا اوپری حصہ، حلق کے بیچ کا حصہ اور حلق کے آخر کا حصہ. اوکے، 3 پارٹس میں ہم حلق کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور ہر ایک پارٹ سے 2 حروف کی ادائیگی کی جاتی ہے. اوکے، اور فرسٹ والے پارٹ یعنی کہ حلق کا سب سے اوپری حصہ سے ہوتی ہے خا اور غین کی ادائیگی. آپ بولیں گے بھی خا اور غین، جب تک یہ حلق کے اوپر والے پارٹ سے ادا نہیں ہوگی مطلب آپ نے اس کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں کی ہے، آپ نے رانگ پروناؤنس کیا. اس کا پروناؤنسیشن جو اس کا پروننسیشن ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ خا اور غین. اگر اس کو کھا یا غین پڑھا یعنی کہ اس کی پروننسیشن صحیح نہیں ہوئی ہے. اسے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حلق کے سب سے اوپری حصے سے ادا کرنی پڑے گی. جیسے خا کی آواز ایسے نکلے گی جیسے کہ کھراٹا مارا جاتا ہے نا، ویسے نکلے گی. ٹھیک ہے، اور پھر ہم غلغلہ کرتے ہیں تو غین کی ساؤنڈ وہاں سے آئے گی. اوکے، تو خا اور غین یہ ہو گئی. اور ایک چیز اس پہ یاد رکھیں گے کہ یہ 2 حروف آپ غور کریں گے تو یہ دونوں موٹی پڑھی جانے والی میں سے یعنی پر پڑھی جانے والی حروف میں سے 2 ہے. اوکے، ٹوٹل 7 لیٹرز تھے نا جس کو ہر حال میں پر پڑھی جاتی تھی، اسی میں سے یہ 2 حروف یہاں پہ آ گئی ہے. یعنی اسے کیا کریں گے؟ منہ بھر کے پڑھیں گے. خا، غین، خالدین فیہا، پھر غین سے غافل، غریب، وغیرہ وغیرہ جو بھی. تو یہ دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے. اوکے، دین ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ پارٹ جو کہ حلق کا بیچ کا حصہ ہے. جیسے درمیان کہہ سکتے ہیں ہم، 2 چیزوں کے بیچ کو درمیان کہا جاتا ہے. تو مڈل پارٹ، مڈل حصہ، بیچ کا حصہ یاد رکھیں گے. تو یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس کو آپ لوگوں کو اچھے سے مشق کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہا اور آئین کی، کیونکہ ہا کو نارمل ہا کی طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں اور آئین کو الف کی طرح نہیں پڑھ سکتے. دونوں ہی بات میں کیا ہوگا؟ قرآن میں ترجمہ چینج یا پھر میننگ چینج ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اوکے، اس سے پورا کا پورا آپ کا بڑا گناہ ہوگا. اوکے،
یعنی کہ میجر مسٹیک ہو جائے گی، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے. جیسے کہ ہا کی ایک ٹرک میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ اپنے منہ کے آگے اپنے ہتھیلی کو رکھیے اور آپ کے حلق سے کیا ہوگا کہ ہوا باہر آئے گا، تو آپ کی ہا کی ادائیگی ہوگی. جیسے ہا ہا ایسے کریے گا تو ہا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے الحمد الحمد، حامد احمد احد. اوکے، دین آئین میں ہم آ جاتے ہیں. آئین کی ساؤنڈ آپ کے حلق میں تھوڑی اسٹریچ کرتے ہوئے آئے گی، ڈائریکٹلی یہ نہیں نکلتی. اوکے، یہ کیا ہوتی ہے؟ آئین آئین آئین. آپ اس کی پریکٹس جتنا کرتے جائیں گے نا اتنا یہ شارپر ہوتی جائے گی، اتنی ہی بہترین اس کی ساؤنڈ نکلتی جائے گی. اوکے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آئین کی پریکٹس کریں گے. اس میں الف کی ساؤنڈ یا حمزہ کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. اوکے، جیسے علم، عالم، یہ سب چیزیں، عمل، یہ سب آئین سے ہوتی ہے. پھر لاسٹلی ہے حمزہ اور ہا، دچسمی ہا. تو ہا تو بہت ساری مختلف شکلوں میں ہوتی ہیں، ویسے سب چیزوں کی مختلف شکلیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں. دیکھیں حمزہ، اور اسے دچسمی ہا بھی کہہ سکتے ہیں اور ہا بھی کہہ سکتے ہیں. تو حمزہ اور ہا کی ادائیگی حلق کے سب سے آخری حصے سے ہوتی ہے، اور اسے پڑھتے وقت آپ جب ٹچ کریں گے تو وائبریشن زیادہ ہوگی. حمزہ حمزہ ہا. اوکے، اس میں زیادہ وائبریشن ہوگی آپ کے حلق میں. حمزہ ہا. اوکے، تو یہ ہو گئی ہماری حلق کے تینوں حصے سے ادا کی جانے والی 6 حروف ہو گئی. سب سے اوپر سے خا عین، بیچ والے حصے سے ہا عین، دین لاسٹ والے حصے سے حمزہ اور ہا. اوکے، تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے. اور یہ تینوں حرف کو ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں اظہار والا حرف. اتنا بس یاد رکھیے ابھی فی الحال، اظہار والا حرف یعنی کہ جسے ظاہر کیا جائے، ظاہر کیا جائے، اتنا بس یاد رکھنا ہے. بعد میں جب میں قاعدہ بتاؤں گی نون ساکینہ کا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیوں ظاہر کیا جائے. یہ آپ لوگوں کو 6 حروف حلقی ہر حال میں یاد رکھنی ہے. جس طریقے سے میں نے بولا تھا نا پور پڑھی جانے والی حروف کو یاد رکھنا ہے، اسی طریقے سے اسے بھی یاد رکھنا بالکل ضروری ہے. ساتھ میں کبھی باریک کبھی پور، یعنی لفظ اللہ، را اور الف، وہ 3 چیزیں بھی آپ لوگ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز میں شیئر کر دینا چاہتی ہوں. جو اتنے دنوں سے آپ لوگوں کو مطلب جو نیو سسٹرز جوائن کی ہوگی ان کو شاید سمجھ نہ آ رہا ہو، تو میں ایک بار وہ چیز کے بارے میں بتا دیتی ہوں. جو آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کہیں کہیں پہ میں بولتی ہوں نا کہ یہاں پہ کھینچ کے پڑھنی ہے، یہاں پہ نہیں کھینچنی ہے، تو آپ لوگوں کو یہ بات میں تو آئی ہوپ کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. مجھے پوری امید ہے کہ زبر زیر پیش جب اکیلے رہے یہ سب چیزوں کو تو نہیں کھینچنی ہے، بالکل بھی نہیں کھینچنی ہے. لیکن جہاں پہ میں بولتی تھی مد والی حرف آ جائے، الف مدہ آ جائے، واو مدہ آ جائے یا پھر یا مدہ آ جائے، تو وہاں پہ ہم کھینچتے ہیں. تو الف مدہ میں یہ یاد رکھیے گا الف خالی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے آپ کو زبر نظر آئے گی تو ہم کھینچیں گے. ٹھیک ہے، واو مدہ میں یاد رکھیے گا واو پر جزم لگی رہے گی، جزم، اور واو سے پہلے پیش ہوگی تب ہم کھینچ کے پڑھیں گے اس حرف کو. ٹھیک ہے، اور یا مدہ میں کیا ہوگا کہ یا سے، یا پر جزم لگی ہوئی بھی رہ سکتی ہے، خالی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جزم لگی ہوئی آپ لوگوں کو ملے گی قرآن میں، ڈونٹ وری. اور یا سے پہلے آپ لوگوں کو نظر آئے گی زیر. ٹھیک ہے، تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اتنی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی حرف مدہ میں کہاں کہاں کھینچنا ہے؟ جی الحمدللہ. کسی سسٹر کو کچھ بھی کنفیوژن ہے تو بے جھجک ہو کر ابھی آپ پوچھ سکتی ہیں میوٹ کر کے. ایک بار اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دو. جی، حروف مدہ کا قاعدہ آپ نے بولا نا ریپیٹ کرنے. جی جی ایک منٹ میں ایک چیز شیئر کر دیتی ہوں تب اور زیادہ بیٹر آپ لوگ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. دیکھیے میں ابھی بتا رہی تھی حروف مدہ. حروف مدہ 3 ہی چیز ہوتی ہے. اوکے سسٹرز، الف، واو اور یا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں الف، واو اور یا.
یہ 3 حروف مدہ ہوتی ہیں. یہ مدہ کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی زبر کے بعد، اچھا میں جو طریقے سے پہلے سمجھا رہی تھی ویسے ہی سمجھا دیتی ہوں. جیسے آپ لوگوں کو خالی الف ملی، اس سے پہلے زبر ملا تو آپ اسے کھینچ کے پڑھیے گا. اوکے، ایک الف کے برابر اسے کھینچ کے پڑھی جائے گی. جیسے قال، قال، دیکھیے کا یہ الف مدہ ہے، اس سے پہلے زبر آئی ہے، تھوڑی بلر امیج ہے، بس زبر آئی ہے. اوکے، تو اسے کیا کریں گے؟ کھینچ کے پڑھیں گے. اس میں زیادہ کلیئر ہے. ون منٹ پلیز. میری وائس کلیئر ہے نا؟ جی جی وائس بالکل کلیئر ہے. امیج بلر ہو جا رہی. یہ دیکھیں، جیسے با الف زبر با، تو کیا ہوگی؟ الف کے پہلے زبر آپ لوگوں کو ملے گی تو آپ کھینچیں گے. ٹھیک ہے. واو مد، واو پر جزم رہے گی، اس سے پہلے آپ کو پیش ملے گی تو آپ کھینچیں گے. ٹھیک ہے. اور یا سے پہلے زیر ملے گی تو کھینچی جائے گی. اوکے، تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ الف میں آ کی ساؤنڈ آتی ہے نا، تو زبر میں بھی آ کی ساؤنڈ آتی ہے. اسی طرح واو میں او کی ساؤنڈ آتی ہے، او، تو اسی طرح پیش میں بھی او کی ساؤنڈ آتی ہے. دونوں ایک ساتھ ملے گی تو کھینچی جائے گی. اسی طرح یا میں ای کی ساؤنڈ آتی ہے اور زیر میں بھی ای کی ساؤنڈ آتی ہے نا، تو دونوں ایک ساتھ ملے گی تو کھینچی جائے گی. اوکے، ابھی کلیئر ہے سسٹر؟ جی جی کلیئر ہے، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ. جیسے کہ قال نوح، قاف الف زبر کے بعد الف آ گئی، یہاں کھینچ رہے ہیں ہم الف مدہ. پھر نون واو پیش نو، یہاں پہ پیش ہے. اوکے، تو نون واو پیش نو، واو مدہ آ گئی ہے تو واو مدہ سے پہلے پیش ہے، ہم کھینچ رہے ہیں نوح. پھر اسی طرح قاف یا زر قی، یا مد سے پہلے زیر آ گئی ہے تو اسے بھی کھینچی جائے گی قیلا. اوکے، تو ایسا ہوتا ہے قرآن میں. یہ 3 مدہ ہے جہاں پہ کھینچی جاتی ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مد. اور یہ تینوں کی خاصیت ایک اور ہے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، منہ کے خلا سے ادا ہوتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پارٹ کہیں پہ ٹچ نہیں ہو رہی بلکہ خلا سے ادا ہو رہی ہے. دیکھیے یہ ایئر کا فلو ہو رہا ہے یہاں پہ، دیکھیں یہاں پہ، پھر یہاں سے الف مدہ، واو مدہ اینڈ یا مدہ. اوکے سسٹرز، تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک بار ریپیٹ کر دیجئے کوئی سسٹر انمیوٹ کر کے جو ابھی ہم نے پڑھا اسے. اوکے، آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے. جی ثانیہ جی، آدھا آپ بتائیے پھر آدھا آسیہ جی آپ بتائیے گا. ہاف. جی، تو ہم لوگوں کو الف مدہ جو ہے وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ الف خالی ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے. اور واو مدہ بتا دوں یا پھر آسیہ جی بتائیں گی؟ جی آپ بتا دیجیے اس مدہ والی چیز کو کمپلیٹ. آسیہ جی انشاءاللہ حلق والی بتا دیں گے. جی ٹھیک ہے. واو مدہ یعنی کہ واو پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، تب اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جائے گی. اور یا مدہ میں یا ساکن ہو یعنی یا پر جزم ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو. جزاک اللہ خیر. جی آمین و ایاک. ماشاء اللہ. تو آپ سسٹرز کو یاد رکھنا ہے مد میں جہاں پہ بولوں گی مطلب وہاں پہ کھینچی جانی ہے. اوکے، اور یہ بھی کنفیوز مت ہوئیے گا کہ وہاں پہ واو مدہ آیا ہے یا مدہ آیا. کبھی الف مدہ میں کہہ رہی ہوں، کبھی واو مدہ کہہ رہی ہوں، کبھی یا مدہ کہہ رہی ہوں. کیونکہ اسی لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ تینوں ہی ہیں مدہ والی حروف، اور کوئی نہیں ہے. اوکے، تو یہ تینوں جہاں پہ آئیں گی وہاں پہ مد کا قاعدہ فالو ہوگا تو میں یہ چیز کہوں گی. اوکے، آپ لوگوں کو غور کرنا ہے، پلس آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ کھینچی جائے گی. اوکے، نہیں کھینچنے سے وہاں پہ گناہ کا ڈر ہوتا ہے. دین آسیہ جی. ہاں 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 میم، مجھے کیا بولنا ہے؟ جی آپ نمبرز بتا دیجیے. ہاں، حرف ہلکی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین کھا. غین کھا گلے کے سینے والی جانب سے ادا ہوتا ہے، اور حمزہ ہا نہیں، عین ہا گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ ہا گلے کے اسٹارٹنگ والے حصے سے ادا. جی تھوڑے، جی ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک بتایا ہے. تھوڑا اور کلیئر اسے کرتے ہیں تھوڑا. اوکے، اور کوئی سسٹر ہے جو ایکسپلین کرنا چاہے؟
New sister, please raise your hand. रेज करिएगा आप लोग हैंड. और कोई सिस्टर चाहती है? रमशा जी प्लीज आप बताएं. जी जी सबसे ऊपर टॉप ऑफ द थ्रोट है गईन हा, मिडिल पार्ट होता है हा आइन, और बॉटम ऑफ द थ्रोट होता है हमजा हा. जी माशाल्लाह. हमजा हा सबसे आखिर वाले पार्ट से अदा होती, और बीच वाले से हम आइन और हा, जी और फर्स्ट हाँ में वाले से थोड़ी सी होती है हवा गईन ऑब्जर्व और करिए हा. आप. हाँ हाँ में आपकी हवा नहीं आ रही. ओके इसमें ध्यान रखेंगे. बाकी आपने माशाल्लाह हाँ. एक्सप्लेन बहुत सही किया. तो ये हो गई. इसमें से कौन है पूर्व पढ़ी जाने वाली हरूफ? रेशम जी बताइए. गईन और हा. जी हाँ को और थोड़ा पूर्व पढ़ेंगे मुंह भर कर. गईन हा. और दोनों की साउंड कैसे कैसे निकालनी है ये भी बता दीजिए. गफूरुर रहीम. अक्का की. खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह. माशाल्लाह. और मैंने टेक्निक जो जज़ाकल्लाह बताई खैर. थी वो क्या था? खा पूर्व जैसे पढ़ी जाने वाली हुई जी थी. जी पूर्व पढ़ी जाने गईन और खा की प्रॉपर इसकी अदायगी निकले इसके लिए क्या करना है? खा जैसे कि खराटा लेते हैं, गईन जैसे कि गैगलिंग करते हैं, मतलब गलाला करते हैं जो. जी जी जी. और ये सिक्स जो हुर्फ है वो इजहार वाली हुर्फ भी है. जी उसी इजहार बिल्कुल वाली. ये इजहार वाली हुरूफ भी है. आप लोगों को याद रखना जी है. जज़ाकल्लाह खैर. बिल्कुल आमीन वैया की बारकल्लाह फीक. अब हम आ जाते हैं आज की सूराज में. ओके आज थोड़ा लेट से क्लास स्टार्ट हुआ है सिस्टर्स, तो थोड़ा लेट हो जाएगा. प्लीज आज पर मैनेज कर लीजिएगा. ये देखिए सूरह नस्र की आया टोटल 3 आया है. ये भी छोटी सी सूरह है. ओके ये देखिए यहाँ पे मैं एक साथ ही करा देती हूँ कहाँ कहाँ पे हमें खींचनी होगी. देखिए जाल अलिफ जबर जा, अलिफ मद्दा आई है, फिर जीम अलिफ जबर जा, यहाँ पे भी मद्दा आई है. ये बड़ी मद्दा में तो खींचनी ही चाहिए. फिर खड़ा जबर. ओके यहाँ पे भी खींचना है. खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश आ जाए वहां पे खींचेंगे हम. देन वाव को लाम में मिला देंगे. यहाँ पे एक बार गौर करेंगे कि अल्लाह का नाम यहाँ पे इससे पहले आ गई है, अल्लाह के नाम से पहले पेश. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अल्लाह के नाम को मुंह भर के पढ़ेंगे. गुड माशाल्लाह. फिर रा को यहाँ मुंह भर के पढ़ेंगे. देन यहाँ पे नून में गुन्ना करेंगे. फिर यहाँ पे रेड से नजर जो आपको आ रही है वो है एक्चुअल में आपका कलकला. यहाँ पे कलकला करेंगे दाल में झटके के साथ तपिश के साथ पढ़ेंगे. देन अफवाजा यहाँ पे हमें रुक जाना है क्योंकि यहाँ पे आयत की निशान आ गई है. कंटिन्यू करूंगी तो वो भी कायदा इंशाल्लाह बता दूंगी मैं कंटिन्यू कैसे करना है. यहाँ पे इख्फा का कायदा फॉलो हो रहा है बट यहाँ पे रुकना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आयत आ गई है. फिर हा की साउंड एकदम प्रॉपर हलक से निकालनी है. हा ठीक है. यहाँ पे ये बात गौर करेंगे. रा को पुर पढ़ेंगे, बा में थोड़ा कलकला यहाँ पे होगा रब ऐसे पढ़ते वक्त. गैन को हम पुर पढ़ेंगे. यहाँ पे रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले क्या है जेर है. फिर यहाँ पे हम रुक जाएंगे ठीक है क्योंकि क़ा आ गई है हमारी. जब भी क़ा का कायदा आता है ना क़ा आ जाती है आयत के बीच में तो वहां पे आप स्टॉप कर सकते हैं. वहां रुकना लाजिम, वहां रुकना आपका जायज हो जाता है. फिर उसके बाद यहाँ पे भी गुन्ना करेंगे और हु में खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आ गया उल्टा पेश. फिर यहाँ पे देखिए अलिफ मद्द आ गई, यहाँ पे खींचेंगे. ओके का में खींचेंगे. फिर तव्वाबा वा में भी खींचेंगे और ता को वा के साथ मिलाएंगे. वाव को एक्स्ट्रा साउंड के साथ थोड़ा पढ़ेंगे. ओके तव्वाबा. चलिए अब मैं अब बाजी पी में भी खींचेंगे ना.
فی دین اللہ افواجا، فی پہ بھی یا مدہ ہے نا. آپ کون سی سورہ پڑھ رہی ہیں؟ وہ اسی کی دوسری آیت بتا رہی ہوں. یدخلون فی دین اللہ افواجا، فی میں بھی کھینچیں گے نا، یا مدہ ہے نا. جی آپ دوسری سورہ کے بارے میں بات کر رہی ہیں آئی تھنک. نہیں اپی نئی صورت کی سیکنڈ آیت بات ہے کر اسی رہی کی. ہے. ارائیت الناس اپی سیکنڈ آیت. یدخلون، سیکنڈ آیت کی بات کر رہی ہے باجی. فی، اچھا جی ہاں، فی دی میں بھی کھینچیں گے، سوری فی دی میں بھی کھینچیں گے. اوکے یہاں پہ کھینچنا ہے بالکل. یہاں پہ اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے. اوکے واو الف میں بھی کھینچیں گے. پھر اس کے بعد بحمدی اور ربک واستغفر، یہاں پہ کہیں پہ بھی کھینچنا نہیں ہے. را کو پر پڑھنا ہے. پھر یہاں پہ کھینچیں گے ہو میں، کاف میں اور توا میں، وا میں کھینچیں گے. اوکے واو الف زبر وا. اوکے تو آپ لوگ دھیان سے رکھیں گے. اوکے ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں پہ رک جانا، ہا کو اچھے سے رکنا. یہاں پہ تا کی بھی ادائیگی ہونی چاہیے، ہا کی بھی ادائیگی ہونی چاہیے. اوکے فتح نہیں پڑھنا، فتح فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. وائس اسٹک ہو رہی ہے کیا؟ آپ کی آواز بریک ہو گئی. بریک ہو گئی؟ نیٹ ورک پرابلم ہے سسٹرز. ابھی میری وائس آ رہی ہے کلیئر؟ اب کی اسکرین بھی نہیں شو ہو رہی ہے. اوکے 1 منٹ. میں ری جوائن کروں کیا؟ میری وائس ابھی آ رہی ہے؟ پلیز کوئی سسٹر بتائیں. نیٹ ورک تو ٹھیک ہی ہے. ہاٹ اسپاٹ آف کر دو. ہاں ابھی اسکرین آ گئی ہے باجی، پر آواز نہیں آ رہی ہے آپ جی کی. آئی ایم سو سوری. ابھی میری وائس آ رہی ہے؟ جی جی ماشاء جی اللہ اب آپ کی کی آ آواز رہی بالکل ہے. کلیئر یہاں ہے. پر نا یہ وائی فائی دوسرے نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو جا رہا ہے. 1 منٹ رک جائیے پلیز. جی ابھی انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی. تو میں کہاں تک پڑھی تھی؟ شروع سے پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں پہ ہا کی ساؤنڈ کو اسکپ نہیں کرنی ہے، تا کی بھی اور ہا دونوں ساؤنڈ آنی چاہیے. اوکے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ ہو گئی ہماری سورہ نصر. اوکے تو اس کی ہاف تلاوت ایک سسٹر ہاف ہی تلاوت کریے گا. اوکے آسیہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح اللہ کے نام کو پر پڑھیں. ورأيت نصر اللہ والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح
وَأَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ورأي ہے نا، اوکے سچ ہے، ورأیتن، ٹھیک ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فا کی ساؤنڈ اچھے سے نکالے، افواجا. أفواجا. آپ کو نا اللہ کے نام کی پریکٹس کرنی ہوگی، اوکے. اللہ کے نام جہاں جہاں پہ پور پڑھنی ہے منہ بھر کے آپ پڑھیں گے. دین غزالہ جی، نیکسٹ 2 آیت. اوکے، اس کے بعد والی انشاءاللہ میں ریشم جی اینڈ صاحبہ جی کو دوں گی نا انشاءاللہ. پہلے نا ان لوگوں نے ہینڈز ریز کیا تھا، کوئی نہیں، آپ ان کو پہلے دیجئے، پھر بعد میں کروں گی انشاءاللہ. جی یہ چھوٹی سی ہے انشاءاللہ. آیت، اسی لیے میں چاہ رہی ہوں وہ لوگ کل نہیں کی تھی وہ لوگ اس ٹائم دوں گی. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جی فرسٹ آیت، دونوں آیت ہو چکی تھی. یہاں پہ نا فی دی دونوں میں کھینچیں گے، اوکے. فی دین اللہ، فی دین اللہ افواجا. وا میں بھی ٹھیک ہے، تھوڑا کھینچیں گے، افواجا. افواجا. جی لاسٹ آیت کو ٹھیک ہے، پڑھ دیجیے. جی اوکے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جی. تواب، وا میں جب بھی مشدہ مل جائے نا تو اسے تھوڑی سی ایکسٹرا ساؤنڈ کے ساتھ لکھیں. اوکے، توابا. ماشاء اللہ. یہاں پہ آپ نے ماشاء اللہ غنہ بہت بہترین کیا تھا، بٹ یہاں پہ مد کو آپ نے اسکپ کر دیا تھا، اوکے. انہو یہاں پہ کھینچنا تھا تھوڑا. اوکے جی جی. انہ کان توابا. پھر سے ایک بار پڑھے. بسم اللہ الرحمن پوری سورہ کو نہیں، الرحیم. اونلی انہو کو. اوکے. جی. انہ کان توابا. جی ابھی جو لاسٹ والے میں ماشاء اللہ آپ نے کھینچا تھا، بالکل ایسے ہی پڑھنا. اوکے انشاءاللہ. جی بارک اللہ فیکم. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم. اچھا مل گیا ترجمہ. تو شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے پیارے نبی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں، یہاں پہ ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. الحمدللہ کتنی پیاری اس کی مطلب ترجمہ ہے. اسی لیے ہمیں ہر کچھ سمجھ کے کرنی چاہیے نا. یہاں پہ اللہ کامیابی اور مدد کے بارے میں بات کر رہے. فی الحال ایکسپلینیشن میں اگر جائیں گے تو زیادہ لیٹ ہو جائے گی، لیکن ابھی ہم لوگ کو بس اس کے لینئر کے طور پر جاننا ہے. چلیے اب سورہ قدر انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. سورہ قدر 97، سورہ نمبر 97 نہیں 96 ہے نا آئی تھنک. سورہ قدر 96 ہے یا 97 ہے. اچھا چلیے 97 ہے نا. اوکے یہاں پہ 97 ہی لکھی ہوئی ہے بٹ مجھے کنفیوژن تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ مکی سورہ ہے. یہ بہت پیاری سورہ ہے کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا اور اس کی مطلب لیلۃ القدر کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے. یہ تو ہم آپ لوگوں کو الحمدللہ معلوم ہی ہوگی.
تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے بسم اللہ کا تو ہو گیا ہے ہمارا. انا میں تو کل انا تائنا میں آیا تھا تو میں نے بتایا تھا یہاں غنہ کرنا ہے پلس مد ہے یہاں پہ. دین انزلنا میں یہاں پہ غنہ کرنا ہے. اوکے یہاں پہ اخفا والا غنہ ہوگا. یہاں پہ نون کے ساؤنڈ کو ہائڈ کرنا ہے آپ کو ناک میں. ٹھیک ہے. فی میں ہم کھینچ کے پڑھیں گے, لئی میں ملا کر پڑھیں گے. قدر یہاں پہ دال اور را دونوں کی ساؤنڈ پراپر نکلنی چاہیے. یہاں پہ رک جائیں گے, قدری نہیں پڑھیں گے, قدر پڑھیں گے. اوکے. پھر یہاں پہ نیکسٹ آیت میں آتے ہیں. وما میں یہاں پہ کھینچ کے پڑھیں گے. اوکے یہاں پہ مد آ گئی ہے. دین یہاں پہ دال میں قلقلہ کریں گے. اوکے. اد را میں کھینچیں گے. پھر میم الف زبر ما میں بھی کھینچیں گے. پھر قدر یہاں پہ بھی دال میں قلقلہ ہے. دین یہاں پہ بھی قلقلہ تھی. اوکے دونوں میں دال میں کیا لگی ہے, جزم لگ گئی ہے, یعنی کہ ہم قلقلہ کریں گے. اوکے. دین پر حرف دیکھ لیتے ہیں. پر حرف قاف, یہاں پہ بھی قاف والی پر ہے اور یہاں پہ بھی قاف پر ہے, پلس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے جب قاف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. قدر تو را بھی پر پڑھی جائے گی. اوکے. دین نیکسٹ آیت میں آتے ہیں ہم. 3 آیت تک پہلے ہم کر لیتے ہیں تجوید, پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. پھر یہاں پہ کہیں پہ بھی کھینچنا نہیں ہے, لئی پڑھیں گے یہاں پہ لئی لتل. پھر یہاں پہ سیم قدر جہاں جہاں پہ بھی آیا ہے قاف کو کیا کرنا ہے, پر پڑھنا ہے, دال میں قلقلہ کرنا ہے. دین را میں ملا کر یہاں پہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یہاں پہ لام الف آ گئی ہے. لام الف میں ہمیں کیا کرنا ہے, رکنا نہیں ہے, کنٹینیو کرنا ہے. قدری پڑھیں گے. لام الف میں رکنا از حرام, یہاں پہ نہیں رکیں گے ہم. قدری خیرم. پھر خیرم یہاں پہ کیا کریں گے, غنہ کریں گے, را کو میم میں ملا کر غنہ کے ساتھ, پراپر غنہ. پھر یہاں پہ تو ظاہر کر کے پڑھیں گے. دین الفی شہر. اتنا ہو گیا. اب اس کی تلاوت کر لیتے ہیں ہم. غنہ آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ کتنی جگہوں پر غنہ آیا ہے, 1 and 2 places پہ غنہ آیا ہے. اخفا ہے آپ کی 1 place, اور قدر جتنی بھی یہاں پہ تھی سب جگہ قدر میں پور تھی, قاف اینڈ را. دین خا یہاں پہ پور ہے. اوکے یہ میں بتانے بھول گئی تھی. خا کو ہم پور پڑھتے ہیں, ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. اب نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. انشاءاللہ یہ 2 آیت کی ریشم آپ کریے گا تلاوت. نیکسٹ 2 آیت کی صاحبہ جی کریں گے 2 لائنز کی. جی تنزل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کریے آپ تلاوت. پہلے میں اس کی بسم کمپلیٹ اللہ. بتا دیتی ہوں سسٹر, جی 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 بالکل. کمپلیٹ بتا دیتی ہوں. جیسے زا میں ہم پراپر اس کی ساؤنڈ نکالیں گے. زا میں نا تھوڑی سیٹی کی صفت پائی جاتی ہے تو اس میں سیٹی جیسے ساؤنڈ آئی ہو کہ تنزل. پھر یہاں پہ دیکھیے مد آ گئی ہے تو اسے پراپر کھینچیں گے پورے 4 کاؤنٹس کے لیے. دین یہاں پہ کہیں پہ بھی کھینچنا نہیں ہے. دین یہاں پہ آ جاتے ہیں ور. یہاں پہ تھوڑی وائبریشن کی ساؤنڈ آئی ہے را میں, پلس را کو ہم پور پڑھیں گے. اور راؤ واؤ پہ شروع یہاں پہ کیا ہوگی, کھینچی بھی جائے گی. ور رو. ہا کی ساؤنڈ ایک دم پراپر نکالیں گے. فا یا زیر فی میں بھی کھینچیں گے, ہا الف زبر ہا میں بھی کھینچیں گے. یہاں پہ دونوں میں سے کوئی بھی مد کو اسکپ نہیں کرنا, نہ ہی یا مد کو اسکپ کریں گے نہ ہی ہا کو. اگر فی ہا پڑھ دیں گے تو بھی غلط ہے, اگر فی ہا پڑھ دیں گے تو بھی غلط ہے. دونوں کو پراپر نکالنا ہے. فی ہا دونوں میں سیم. بِإِذْنِ اس میں کہیں پہ بھی نہیں کھینچنا ہے. را کو پر پڑھیں گے, را کو با میں ملائیں گے یعنی کہ قلقلہ کریں گے را کو با کے ساتھ. ربہم یہاں پہ غنہ کریں گے. اوکے میم میں مشدہ آ گئی, غنہ کریں گے. وَكُلِّ امر یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ہے وہ میم اور الف کے ساتھ یہاں پہ حمزہ کے ساتھ مل کے پڑھی جائے گی. یہاں پہ رک جائیں گے. دین سلام لام میں کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پہ کنٹینیو کرنا ہے. اوکے کیونکہ دیکھیے یہاں پہ ایک قاعدہ آتا ہے, میں بتا دے رہی ہوں آپ لوگوں کو. یہ جب
تین نقطے والی چیزیں 2 بار ساتھ میں آئے گی نا سسٹرز، تو کیا کرنا ہے، جب ہم ایک جگہ پر رک گئے ہیں تو سیکنڈ جگہ پر ہمیں کنٹینیو کرنا ہے. تو آف کورس یہاں پہ آیت ہے تو یہاں پہ ہم رک گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، سیکنڈ والے میں کنٹینیو کرنا پڑے گا. یہ 3 نقطہ، سیکنڈ والا 3 نقطہ میں کنٹینیو کریں گے، فرسٹ میں ہم رک گئے تھے. اوکے، اگر فرسٹ میں ہم کنٹینیو کرتے تو سیکنڈ میں ہم رک سکتے تھے، بٹ فرسٹ میں ہم رک جائیں گے اسی لیے سیکنڈ میں کنٹینیو کریں گے. اوکے، سلام یا حتی، تا میں کھینچیں گے، ٹھیک ہے، حتی. جی رمشا جی 1 منٹ میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ پوچھیے گا. تو میں کیا کریں گے ہم، تو میں یہاں پہ قلقلہ کریں گے، مق پوری اس کی ساؤنڈ نکلے گی ایکو والی. دین لعل، عین کی ساؤنڈ بھی پراپر نکلنی چاہیے. فجر، اس میں بھی را کیا ہو جائے گی آپ کی، پر ہو جائے گی کیونکہ فا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے نا، اس کی یہاں پہ جزم ہو جائے گی تو یہ کیا ہوگی، اس کی حرکات ہٹ جائے گی. تو اس کے فا کے اکارڈنگ پڑھیں گے. فا پہ زبر ہے تو اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، را کو پر پڑھتے ہیں. اوکے، تو سب میں جتنے بھی یہاں پہ را تھی نا، سب میں وہ قاعدہ فالو ہوا تھا سوائے یہ والی قاعدے کو چھوڑ کے، کیونکہ یہاں پہ ہم کنٹینیو کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے. اوکے، راز ری ہی پڑھی جائے گی یہاں پہ. تو یہ 2 لاسٹ آیت کی اگر ہم کریں گے تلاوت، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ایک ہیا ہے اور ایک حتی ہے، دونوں میں یہ ہا کی ساؤنڈ کیسے نکالیں گے، آپ نارمل نکالیں گے، لیکن حتی بولتے وقت آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہا کی ساؤنڈ پراپر نکلنی چاہیے، جیسے ہوا آپ کی باہر سے اندر آ رہی ہو، مطلب اندر سے باہر آ رہی ہو. اوکے، تو ریشم آپ جی پلیز انمیوٹ یور سیلف. اذان ہو رہی ہے. اذان ہو رہی ہے، اوکے. تو تب تک صاحبہ جی آپ کر لیجئے فرسٹ 2 آیت کی تلاوت. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. جی ماشاء اللہ. قدر ایک بار پھر سے بولیں گے، قدر، قدر ٹائپ کی آپ کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے. قدر قدر، نو قدر. اس کی تھوڑی سی پریکٹس آپ کو کرنی ہوگی. ماشاء اللہ آپ نے بہت پرسکون والی تلاوت کی ہے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین ویا کی. دین ریشم آپ کی اذان ہو گئی کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. جی ماشاء اللہ. میں یہاں پہ ایک چیز بتانے بھول گئی تھی، یہاں پہ من کلی امر، یہاں پہ اخفا ہوگی. اوکے، من کلی امر. اور یہاں پہ حتی، ہیا اور حتی دونوں الگ الگ ساؤنڈ ہے نا، دونوں کی آپ کی سیم سیم آ رہی ہے، اس میں دھیان رکھیں گے. اوکے، دونوں ہا الگ الگ ہے، یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے. اوکے، ہیا حتی مطلع الفجر. باقی اپنے مائک جی بہت سلام هي حتى مطلع الفجر. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکی. یہ آئی تھنک ترجمہ ہے. بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو شب قدر میں، اور آپ کیا جانے کیا ہے شب قدر. شب قدر کی عبادت بہتر ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے. اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام
اس میں یعنی کہ اس رات میں اس میں اپنے رب کی حکم سے ہر کام سے سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے رات فجر طلوع ہونے تک، مطلب کہ جب تک فجر ختم نہیں ہو جاتا تب تک اس کی سلامتی ہوتی ہے اس رات کی. ماشاء اللہ کتنی پیاری رات ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ ہم لوگوں کو پھر سے رمضان نصیب کرے تو پھر سے ہمیں شب قدر نصیب ضرور کرے. جی پوچھئے رمشا جی، آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ جی ابھی وہ اس میں جو سلامم میں جو 3 نقطے کے نیچے قاف آپ آ رہا ہے وہاں پہ اگر 3 نقطے نہ ہو تو رکتے ہیں نا؟ جی بالکل، وہاں پہ 3 نقطے نہیں ہوتے تو وہاں پہ رکنا تھا. سلام پڑھتے ہیں تو سلام ہی حتا، لیکن یہاں پہ 3 نقطہ آ گیا ہے نا، 2 بار کنٹینیو 3 نقطہ آتا ہے تو ایک جگہ ہم رک چکے جی ہوتے ہیں تو سیکنڈ میں کنٹینیو کریں. پھر آتے ہیں سورہ فیل میں، 3rd سورہ. آپ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش میں کھینچی جاتی ہے، تو جہاں جہاں پہ بھی آئے گی تو آپ لوگ خود سے پہچان لیں گے. مدہ کی ابھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی پہچان کرنے میں پرابلم ہوگی اگر جو ایک دم نیو ہے، بٹ انہیں بھی انشاءاللہ ہو جائے گی پہچان دھیرے دھیرے. تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ مدہ آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ یہاں پہ دیکھیے را میں پر پڑھیں گے رب کا، یہاں پہ پلس قلقلہ بھی کریں گے فرسٹ بار. فیل یہاں پہ مد آ رہی ہے، یا مد. اوکے، زیر کے بعد یا آئے تو یا مد کا رول فالو ہوتا ہے یہاں پہ فیل. اوکے، کھڑا زبر میں تو کھینچیں گے آف کورس. دین علم یجعل، آئین کی ساؤنڈ کو ایک دم پراپر ادا کرنا ہے. اوکے سسٹرس، آپ لوگوں کی آئین کی ساؤنڈ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، دیٹ مینس آپ لوگ ریوائز نہیں کر رہے، آپ لوگ پریکٹس نہیں کر رہے. اوکے، آئین کی ساؤنڈ ایک دم پراپر ہونی چاہیے، بہترین. الف کی ساؤنڈ سے مکس نہیں ہونی چاہیے، مکس اپ نہیں ہونی چاہیے. جب آپ قرآن پڑھیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ الف پڑھ رہی ہے یا آئین پڑھ رہی ہے، حمزہ پڑھ رہی ہے کہ آئین پڑھ رہی ہے. اسی طرح قاف پڑھ رہی ہے کہ چھوٹی کاف پڑھ رہی ہے، یہ پتہ ہونی چاہیے. دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. پھر آتی ہوں میں، یہاں پہ ہمارا آ گیا تھا فیل علم یجعل، یہاں پہ قلقلہ کریں گے یج میں، جیم قلقلہ والا حرف ہے. دین قیدہم فی فایزر فی، یہاں پہ بھی مد آگے، یہاں کھینچیں گے. تو لیل یہاں پہ لام یازر لیل میں کھینچیں گے. اوکے لیل، اور یہاں پہ ضاد میں قلقلہ نہیں کریں گے، قد لیل نہیں پڑھیں گے. اوکے قد لیل یہاں پہ پرسکون کے ساتھ پڑھیں گے، ضاد قلقلہ والے حرف نہیں ہے. اوکے دین را کو یہاں پہ پر پڑھیں گے علیہم، یہاں پہ آئین کی ساؤنڈ پراپر نکالیں گے. سلام. پھر تو کو یہاں پہ پر پڑھیں گے توئی رن، یہاں پہ را کو بھی پر پڑھیں گے. ابا با کو کھینچیں گے، با الف زبر با، الف مدہ یہاں پہ آ گئی ہے، با یا زیر بی، یا مدہ آ گئی ہے یہاں پہ بھی کھینچیں گے. پھر ترمیہم، میم یا زیر می میں کھینچیں گے. اوکے یہاں پہ دیکھیے با سے پہلے جب بھی آپ کو میم نظر آئے جائے نا، میم ساکن یا میم پر جز، تو وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں غنہ کرنا ہوتا ہے. ترمیہم، اس طریقے سے ناک سے ساؤنڈ نکالنی پڑتی ہے. اوکے جیسے ترمیہم ایسے. جیم الف زبر جا میں کھینچیں گے اور وا کو پر پڑھیں گے. پھر تا کو میم کے ساتھ غنہ کے ساتھ ملائیں گے یہاں پہ پھر یہاں پہ میم میں غنہ کریں گے. اوکے پڑھتے وقت میں بتاؤں گی کیسے کرنا ہے. پھر دیکھیے یہاں پہ سجیل، جیم میں کیا آ گئی ہے؟ مشدہ آ گئی ہے، یعنی سین کے ساتھ جب جیم کو ملائیں گے تو کیا کریں گے؟ ایک بار قلقلہ کریں گے، سجیل سجیل. پھر جیم یا زیر جی، یعنی کہ یہاں پہ کیا کریں گے ہم سسٹرز؟ یا مدہ ایک کھینچ کے کر برابر پڑھیں گے یا مدہ. جی بالکل کھینچ کر پڑھیں گے. سارے سسٹرز کو جواب دینا. اوکے اور ایک دم اٹینٹیو رہنا ہے، نہ تو آپ لوگ کچھ بھی چیز چھوڑیں گے مطلب کلاس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دھیان پورا یہاں پہ رہنا چاہیے آپ کا، کہیں اور نہیں ہونا چاہیے. یہ پورا اٹینٹیو رہنے والا کلاس ہے، یہ نہیں کہ آپ اگر لگا دیے آڈیو سن رہے اور دھیان کہیں اور ہے یا پھر کہیں اور کچھ کام کریے تو ایسے نہیں ہوگا. یہ آپ لوگوں کو پورا اسکرین پر بھی دیکھنا ہے، مائنڈ بھی یہاں پہ رکھنا ہے پریزنٹ، پلس آپ لوگوں کو اپنے
اندر سے مشق بھی کرتے رہنا، آپ لوگوں کو اپنے اینڈ سے کرتے رہنا مشق. پھر آئین میں یہاں پہ نکالیں گے. اوکے کہ اسفم، یہاں پہ میم میں یہاں پہ دیکھیے سواد آ گئی ہے نا، سواد ہے پر پڑھی جانے والی حرف. پھر یہاں پہ دیکھیے میم حمزہ زبر م. اسے حمزہ اس لیے میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ الف کے اوپر آ گئی ہے جزم. الف کے اوپر جب بھی جزم آ جائے تو اسے جھٹکا کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اوکے کہیں پہ بھی آپ کے قرآن میں الف کے اوپر جزم نظر آئے تو وہ جھٹکا کے ساتھ پڑھی جائے گی. جیسے کہ یہاں پہ مأکول، مأکول، کیف واو پیش کول، یعنی کہ کاف واو میں یہاں پہ واو مد آ رہی ہے. اوکے جتنی بھی یہاں پہ لام تھی آپ لوگ دیکھے ہوں گے، آپ لوگ غور کیے ہوں گے شاید، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہر آیت کے لاسٹ میں لام آ رہی ہے، لام آ رہی ہے، لام 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 لام. سبھی لام میں ساکن ہے. ساکن لگا کر آپ کو اسٹاپ کرنا ہے، نہیں ساکن لگا کر اسٹاپ کرنا ہے، یعنی کہ سب میں زیر، دو زیر، زبر، یہ سب چیز ہٹ جا رہی ہے. وہ کیا بن جا رہی ہے؟ ساکن بن جا رہی ہے. اوکے جیسے کہ ایسے ہم پڑھیں گے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. یہ دیکھیں یہاں پہ میم آئی تھی نا، یہاں پہ اخفا کرنی تھی. سوری سسٹر میں یہاں پہ بتانے بھول گئی، اخفا کرنی تھی. اوکے من سجیل. اوکے تو نیکسٹ سسٹر کو تلاوت کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اوکے میں لائن سے چلتی ہوں. آسیہ جی کا ہو گیا ہے، صوفیہ جی. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. جی یہاں پہ رک جائیے. را کو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ فرسٹ لائن میں خود سے صحیح کیا، مجھے بہت اچھا لگا. جیسے کہ آپ نے بھی یہاں پہ پہلے کیا تھا، سواد کو باریک پڑھ دیا تھا، لیکن آپ نے خود سے ٹھیک کیا اسے، پھر سواد کو پر پڑھا ماشاءاللہ. پھر آپ نے ماشاءاللہ سب جگہ پر بالکل پراپر طریقے سے کھینچ کر مد کو دیا. اور تضلیل ایک بار آپ پھر سے پڑھیے، تضلیل. تضليل. ہاں تو میں یہاں پہ تھوڑا سکون دیجیے گا. باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. را کو یہاں پہ پر پڑھیں گے، طیرن ابابیل. طيرا أبابيل. جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. تو نیکسٹ 2 آیت کی تلاوت کریں گی. صاحبہ جی کا ہو گیا، غزالہ جی، غزالہ جی بھی ہو چکی ہے نا، تو ثانیہ جی. بسم الله الرحمن الرحيم. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. جی جزاك ماشاءاللہ. الله خيرا. جی ماشاءاللہ بہت بہترین ماشاءاللہ. یہ صدق اللہ کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ میں پڑھا تھا ابھی ثانیہ جی. کیا آپ نے بولا؟ میں نے سنا نہیں. یہ لاسٹ میں پڑھا تھا نا، اس کے بعد صدق اللہ. صدق اللہ العظیم، اس کا ترجمہ آپ پوچھ رہی ہیں؟
بتائیے ثانیہ جی اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا ہم کو معلوم ہے میرے خیال سے تو یہ ہونا چاہیے، ہم چیک نہیں کیے کبھی، لیکن ایسے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس کا عظیم یعنی بڑا صدقہ یعنی بڑا اچھا ثواب عطا کرے، یا پھر نیکی خیر عطا کرے، شاید، ہم کنفرم نہیں ہے اور ہم کو بھی کسی نہیں لگتا سسٹر کو کہ یہ ہے۔ معلوم ہے اس کا ترجمہ؟ کوئی بات نہیں، اپی جی بتائیے نغمہ خان جی۔ اپی آئی تھنک یہ کہ سچ فرمایا اللہ العظیم نے۔ جی ماشاء اللہ، یہ پراپر ترجمہ مجھے لگتا ہے اس کا، صحیح مطلب مجھے بولا بھی اس کا نغمہ خان ترجمہ نے۔ نہیں معلوم، اسی لیے میں نہیں بتائی۔ صادق مطلب ہوتا ہے نا سچا، تو اس کے اکارڈنگ یہ ہو سکتا ہے، بٹ انشاءاللہ میں چیک کر کے بتاؤں گی ضرور آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ، اوکے؟ یہاں کی نغمہ نے صحیح کہا، نغمہ جی نے کیا۔ ماشاء اللہ جی۔ اذان ہو رہی ہے، پلیز 1 منٹ رک جاتے ہیں، میں جب تک چیک بھی کر لیتی ہوں ترجمہ۔ پھر یہاں پہ دیکھیے آئین کے 2 بار پڑھنا ہے، کیونکہ آئین میں کیا ہے، مشدہ ہے۔ الیتیم، تا یا زیر ٹی کو کھینچ کے پڑھیں گے، لام کھڑا زبر لا کو کھینچ کے پڑھیں گے، اوکے سسٹر؟ پھر ضاد کو پراپر پور پڑھیں گے، مطلب کہ تھوڑی موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ پھر پھر تو کو منہ بھر کے پڑھیں گے، پھر کیف یا زرکی کو کھینچ کر پڑھیں گے اور نون میں ملا دیں گے، مسکین، اوکے؟ پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم، اسواد کو یہاں پہ پر پڑھیں گے، دین الذی یہاں پہ خالی الف ہے تو کیا ہوتی ہے خالی الف کے آگے؟ لین میں کھینچیں گے نیہا، لام میں کھینچیں گے، کہاں پہ آپ نے بولا؟ لام یا زر لین میں کھینچ کے؟ لین جی، سواد کو پر پڑھیں گے، لام یا زر لین میں کھینچ کے پڑھیں گے، دین یہاں پہ الف خالی ہے تو ہم کیا کریں گے، الف کے بعد دیکھیں گے لام آئی ہے تو یہاں پہ زبر لگا کے پڑھیں گے، الذین، زال یا زر زی میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر دیکھیں یہاں پہ آلریڈی بلو کی ہوئی ہے، نون ساکن کو یہاں پہ کیا کریں گے، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ۔ سواد کو یہاں پہ پر پڑھیں گے، لام الف زبر لا، لام الف زبر لا کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر سین الف زبر سا کو بھی، ہا واو پہ شو کو بھی، دونوں میں مد آ گئی، یہاں پہ الف مد یہاں پہ واو مد، تو کھینچ کر پڑھیں گے دونوں میں، ساہون۔ پھر الذی سیم آئی ہے، خالی الف والے قاعدہ تو لام آ گئی تو یہاں پہ الف میں زبر لگا دیں گے، الذی بن جائے گا۔ پھر را الف زبر را، یہاں پہ تو لمبی والی کھینچیں گے، یعنی کہ 4 کاؤنٹس، کیونکہ یہ مد کے بعد جب بھی حمزہ ہمیں نظر آ جائے تو وہاں پہ 4 کاؤنٹس کھینچ کے پڑھتے ہیں ایٹ لیسٹ۔ تو پھر اس کے بعد حمزہ ہوا پیش اون، یراؤن، دونوں میں کھینچیں گے، اون میں بھی کھینچیں گے، اوکے؟ پھر یہاں پہ دیکھیے عین کی ساؤنڈ آنی چاہیے دونوں بار، اون یہاں پہ بھی اونا میں اور یہاں پہ اون میں، اوکے؟ اون نہیں پڑھیں گے ہم یہاں پہ، اون نہیں، اون پڑھیں گے، اون، اوکے؟ پھر پلس یہاں پہ کھینچیں گے بھی، اور یہاں پہ میم میں کھینچیں گے، عین میں بھی کھینچیں گے، اوکے؟ تو انشاءاللہ میں تلاوت کرتی ہوں۔ کوئی قاعدہ چھوٹا تو نہیں ہے نا سسٹرز؟ اگر کچھ میرے سے رہ گیا ہوگا تو آپ لوگ بتا سکتی ہیں۔ جہاں جہاں پہ پر پڑھنا تھا میں نے بتا دی تھی کہ سواد یہاں پہ آئی ہے زیادہ جگہ پر پر پڑھے جانے والوں میں سے، اور ضاد آئی ہے، اوکے؟ اور رات تو نہیں ہے، ہاں
تو 1 منٹ میں اس کی تلاوت کر دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو موقع ملے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم. دیکھیے سسٹر، آپ لوگوں نے صدق اللہ العظیم کا ترجمہ پوچھا تھا. مجھے بھی اب تک لگتا تھا جو ثانیہ جی نے بتایا تھا وہ ترجمہ لگتا تھا، لیکن آج الحمدللہ ہم لوگ جان گئے ہیں اللہ نے حق فرمایا جو عظمت والا ہے. یہ ہے اس کا صحیح میننگ. مطلب ہم نے جو قرآن میں پڑھا وہ اللہ نے حق صحیح فرمایا ہے، سچ فرمایا، اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں، کچھ بھی اس پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ اس کا میننگ ہوتا ہے صدق اللہ العظیم کا. اس کی ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں. رائت الذی کی دیکھیں یہاں پہ ترجمہ ہے. شروع اللہ کے نام سے. اوکے انشاءاللہ میں اخفا کا قاعدہ کل سمجھا دوں گی. اوکے سسٹر، کل میں وہی قاعدہ لاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ سامنے. آج فی الحال ہم سورہ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، کل نیو قاعدہ جانیں گے. تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو؟ سو یہ وہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو اور نہیں ترغیب دیتا ہے کھانا کھلانے کی نادار کو. تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کو، مطلب یہاں پہ نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے جو یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، نادار کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، پلس یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے. ان کے نمازیوں کا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ خرابی ایسے نمازیوں کی، وہ جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں. مطلب کہ ایسے لوگ جو یتیم کو نہیں کھلا رہے، نادار کی کچھ نہیں کر رہے، نہ ہی نادار کو کھلا رہے، تو ایسے لوگوں کی نماز سوائے لوگوں کو دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے لیے وہ، اللہ کے نزدیک وہ نمازیاں کچھ بھی نماز ہی نہیں ہے. جب تک کہ وہ یتیم اور نادار لوگوں کے لیے کچھ نہ کرے تو اللہ کے نزدیک وہ نماز کچھ بھی نہیں ہے. وہ ریاکاری ہے، یعنی کہ دکھاوا ہے، انسان کو دکھانے کے لیے پڑھی گئی نماز ہے. تو ویسے نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. اوکے، یہاں پہ بیسکلی وہیں بتائی گئی ہے. تو آپ لوگوں کی چانس ہے. تو کون سسٹر، کس سسٹر کی باری ہے؟ یہ ہے نغمہ خان جی، دین نشرت جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1 منٹ نشرت جی، پہلے نغمہ خان جی پڑھیں گے، پھر آپ آگے کی دعائیں 2 اچھا لائن پڑھیں گے. اچھا ٹھیک ابھی میں سنتی کتنی آیت پڑھنی ہے؟ جی آپ 4th آیت تک پڑھ لیجیے. اوکے اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. جی ماشاء اللہ، آپ نے بہت بہترین تلاوت کی ہے. ایک بار آپ یدعو پڑھیے گا تو پلیز. يدع اليتيم. جی آپ کی بس یہاں پہ عین پر بن جا رہی ہے، یہ بات کا دھیان رکھیں گے. باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت بہترین تلاوت کی ہے. اوکے اوکے. جی نیکسٹ ہے نشرت جی. کتنا مطلب کتنا آیت پڑھنا؟
हेलो हेलो जी आप लास्ट इसके कितनी बाद से आयत आप बोल पढ़ दीजिए। दीजिए। कितना बोली? अल्लज़ीना से कर दीजिए आप। अल्लज़ीना जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। जी माशाअल्लाह। मीम अलिफ जबर ठीक है। माँ को थोड़ा और खींच के पढ़ेंगे, माऊन। माऊन माऊन। माशाअल्लाह। और यहाँ पे गुन्ना और अच्छे से करेंगे, अन स्वलातिहिम। अन सलातिहिम नून की साउंड को अन नाक में छुपाएंगे, ओके। अन स्वलातिहिम। अन 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 सलातिहिम गुन्ना भी करना है इसमें, आपने नाक में तो छुपाया लेकिन गुन्ना नहीं करना। अन स्वलातिहिम। वही गुण नहीं हो पा रहा। अन ऐसे नाक से निकालनी है, मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगी कैसे करनी है, ओके। हाँ कल हम इसका ही कायदा पढ़ेंगे, कल जरूर अटेंड करिएगा क्लास, ओके ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। आमीन व इय्या की। और लास्ट सूरा सिस्टर, सॉरी बहुत लेट हो गई है, बट ये सूरा बहुत अच्छी सूरा है। मतलब सारी सूरा बहुत अच्छी सूरा है, लेकिन ये सूरा की बात ही कुछ अलग है। इसमें लालची लोगों के बारे में आई थिंक बताया गया है। चलिए इसे पढ़ते हैं। हाँ, ये सूरा नंबर 102 है। मेरी वॉइस क्लियर है ना? वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना? ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। और जो सिस्टर्स बाकी रह गई है पढ़ने के लिए, इंशाल्लाह उनको इस बार चांस दी जाएगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए, हा खड़ा जबर हा में खींच कर पढ़ेंगे हम। अल्हाकुमुत। ता में हम क्या करेंगे, जब मिलाएंगे तो हम्स के साथ मिलाएंगे, मुत। फिर फिर कहीं पे खींचना है तो यहाँ पे काफ अलिफ जबर का में खींचना है, बिकॉज यहाँ पे देखिए अलिफ मद आ गई, ओके। देन हत्ता, हत्ता में हा की साउंड अच्छे से निकालेंगे। ता में हम क्या करेंगे, खींच के पढ़ेंगे। ज़ुरतुमुल, ज़ुरतुमुल। यहाँ पे रा को पुर पढ़ेंगे। काफ अलिफ जबर क़ा को पुर पढ़ेंगे, अलिफ को भी और काफ को भी, ओके। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि अलिफ को कब हम पुर पढ़ते हैं, जब उससे पहले वाला हरफ भी पुर हो, ओके। मकाबिर। यहाँ पे रा को बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि रा क्या यहाँ पे हो जाएगी, स्टॉप हो जाएंगे हम रा में जज्म लगा के, तो एज इससे पहले वाले हरफ में जो आई है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो रा पर जज्म लगी रहे, उससे पहले वाले हरफ पे जेर है तो हम रा को बारीक पढ़ते, ओके। फिर कल्ला मिलाम अलिफ जबर ला को खींचेंगे। सौफा यहाँ पे नहीं खींचना है, कहीं पे मीम वापिश मुंह में खींचेंगे, ओके। और फिर ता के बाद आइन है ना, तो त आइन जबर त, तो आइन की साउंड भी प्रॉपर आनी चाहिए, ओके। ये नहीं कि तालमून, तालमून नहीं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, तालमून। अगर तालमून जो सिस्टर पढ़ती है तो वो गलत पढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे आइन को वो हटा देती है, तो पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। फिर सुम्मा, सुम्मा यानी कि यहाँ पे गुन्ना करेंगे मीम मुशद्दा पर। कल्ला, लाम अलिफ जबर ला में खींचेंगे। सौफा यहाँ पे नहीं खींचना। फिर यहाँ तालमून फिर से आ गई। यहाँ पे आप लोगों की तालमून की बहुत अच्छी मशक हो जाएगी, क्योंकि ता के बाद आइन होती है ना, ज्यादातर लोग वहीं को स्किप कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या तालमून। फिर कल्ला, लाम अलिफ जबर ला, कल्ला में लाम अलिफ जबर ला को खींच के पढ़ेंगे। फिर तालमून में आइन को स्किप नहीं करना, मीम वाव पेश मुंह को हम क्या करेंगे, खींच के पढ़ेंगे। इट्स वाव मद्दा। फिर इल्मुल यकीन, आइन की साउंड आइन जैसे निकालेंगे, अलिफ जैसे नहीं निकालेंगे। देन काफ या ज़िक़ी को खींच कर पढ़ेंगे, ओके। फिर यहाँ पे आते हैं
لترون، یہاں پہ دیکھیے غنہ کریں گے، اوکے غنہ کریں گے. جحیم، ہا یا زر ہی کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا مد آ گئی ہے. دین سما میں غنہ کریں گے. پھر غنہ یعنی کہ یہاں پہ بھی نون میں غنہ کریں گے. عین کی ساؤنڈ کو پراپر نکالیں گے، اوکے عین کی الف جیسے ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. یقین میں کیا کریں گے ہم قاف کو پور پڑھیں گے اور پلس قاف یا زرقی کھینچیں گے بھی. پھر دیکھیے پھر یہاں پہ غنہ کی بھی بہت ساری پریکٹس ہو جا رہی ہے. نون مشدہ میم مشدہ بہت ساری آئی ہے. ثم یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ نون میں بھی غنہ کریں گے. پھر یہاں پہ پڑھیں گے یو عین. پھر یہاں پہ بھی دیکھیے غنہ ہوگا، اوکے. اور پھر عین یا زرقیم یعنی کہ یہاں پہ عین کی ساؤنڈ کو نکالیں گے، حمزہ کی ساؤنڈ یا الف کی ساؤنڈ کو نہیں نکالیں گے، ادروائز اٹ ول بی رانگ، اوکے. تو اتنا قاعدہ تھا. یہاں پہ پور پڑھی جانے والی زیادہ تر قاف آئی ہیں سسٹرز اور را آئی ہے. اس کے علاوہ آپ کو زیادہ نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گی. اور باقی کھینچنے کا بہت جگہ پہ آیا ہے. جتنے بھی آئے تھے سب کے لاسٹ میں دیکھیے گا یا میم آئی ہی ہے. یا میم یا پھر کیا ہے یا مدہ ہم کہہ سکتے ہیں، یا مدہ آئی ہے. تو یہ سب چیزیں غور کرنے لائق ہے اور پڑھتے وقت غنہ کا خیال رکھیں گے، اوکے. جیسے میں پڑھ کے ایک بار سناتی ہوں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. یہ دیکھیں اس کا ترجمہ ہے. غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے، مطلب کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے جو مال کو بہت عزیز سمجھتے ہیں، اس کی خواہش کرتے ہیں اور اسے جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے بیسیکلی. یہاں تک کہ جا دیکھے تم نے قبریں، مطلب کہ قبریں بھی پہنچ گئے. ہرگز نہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر ہرگز نہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم یقین سے غفلت میں نہ پڑتے.